بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے واجبات کا بیان چل رہا ہے۔ 5 واجب ہم نے پڑھ لیے۔ کل جو آخری واجب ذکر کیا تھا کہ قرات اور رکوع تمام ارکان کے اندر ترتیب کا قائم کرنا، تلاوت سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورت، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدہ۔ تو قرات اور رکوع کے اندر جو حکم واجب ہیں، احکام واجبات کے اندر تو ترتیب قائم کرنا واجب ہے، اور جو نماز کے اندر چیزیں فرض ہیں ان کے درمیان ترتیب قائم کرنا فرض ہے۔ اس کی مثال کے طور پر فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب تھا، اب اس کے بعد رکوع کرنا، ان کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ، میں نے کل ذکر کیا، سورت پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا تو اب واپس آنا چاہے تو لوٹ سکتا ہے، واپس آ کر اپنی قرات مکمل کر کے دوبارہ چلا جائے۔ لیکن اگر اسی رکوع کے اندر اوپر کھڑا ہو گیا، واجب چھوٹ گیا، تو آخر میں سجدہ صاف کر لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ رکوع ہی بھول جاتا ہے، سیدھا سجدے میں چلا جاتا ہے، اب اس کی رکعت ادا نہیں ہوگی جب تک وہ واپس آئے گا، واپس آ کر رکوع نہ کر لے، کیونکہ ان کے درمیان ترتیب فرض تھی، اور فرض اگر چھوٹ جائے تو اس سے سجدہ صاحب سے بھی ادائیگی ممکن نہیں، اس لیے اس کی وہ سجدہ بھی ادا نہیں ہوگا، ان کے درمیان ترتیب شرط تھی۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ، اگر کوئی بندہ 2 سجدوں کے بجائے ایک سجدہ کر بیٹھے نماز میں، اور اس کے بعد ایک سجدہ کر کے بیٹھ گیا تشہد کے اندر، اب اسے یاد نہیں آیا یا بعد میں یاد آیا نماز کے اندر، تو فوراً اس کو چاہیے سجدہ کر لے۔ نماز کی حالت میں یاد آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے بعد یاد آیا ہے، سلام پھیرنے کے متصل بعد اس کو یاد آ گیا، کسی سے بات چیت نہیں کی تھی، وہی قانون یاد رکھنا ہے، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا تھا، اور کوئی دنیاوی کلام بھی نہیں کیا تھا، اور سینہ بھی قبلے سے نہیں پھیرا تھا، بیٹھے بیٹھے وہ اپنا اس سجدے کو ادا کرے گا۔ اب یہ وہ مسئلہ جو اس دن میں نے جو ہمیں شبہ لگا تھا، اور اس صورت کے اندر جیسے وہ سجدہ جس کو ایک رہا ہوا تھا، وہ سجدہ ادا کرے گا، سجدہ ادا کرنے کے بعد تشہد پڑھے گا، تشہد پڑھ کے عبدہ و رسولہ پر پہنچ کے پھر سجدہ صاف کرے گا، پھر نئے سرے سے تشہد پڑھ کر پھر سلام پھیرے گا، کیونکہ اس صورت میں اگر سجدہ رہتا تھا، اب ترتیب فرض تھی، فرض چھوٹا ہوا تھا، جیسے اس نے سجدہ ادا کیا، اس کا پڑھا ہوا اتحیات بھی باطل اور آخری قاعدہ بھی باطل ہو گیا۔ اب یہ بندہ دوسرا سجدہ جو اس کو رہ گیا تھا، اس کو ادا کرنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد سجدہ صاحب نکالے گا، پھر دوبارہ اتحیات پڑھ کے اس کے بعد آخر میں سلام پھیر دے گا۔ یہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے۔ اور چھٹا واجب ہے تعدیل ارکان۔ تمام ارکانوں کے اندر نماز کے ارکان میں اچھی طرح ادا کرنا، ان کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ رکوع کو اچھی طرح ادا کرنا، سجدے کو اچھی طرح ادا کرنا، قوما کرنا، جلسہ کرنا، یہ تمام احکامات واجب ہیں۔ رکوع کے اندر کم از کم 1 مرتبہ تسبیح کے بقدر جھکے رہنا، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ 3 دفعہ سنت ہے، اس سے زیادہ پڑے گا بہتر، مستحب ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس قدر کی کمر کو سیدھا کر لینا، یا 1 دفعہ سبحان اللہ کی بقدر ٹھہرنا، یہ ضروری اور واجب ہے۔ اب اس میں بالکل یوں کھڑا بھی نہ ہوا، میں نے پہلے بھی کہا، اب یہ کیا ہے، تعدیل ارکان کے خلاف ورزی ہوگی، واجب کو چھوڑنے والا بنے گا۔ سجدہ اچھی طرح ادا کرنا، سجدے کے درمیان بیٹھنا، مین 2 چیزیں یہ ہیں، رکوع بھی اچھی طرح ہو، سجدہ بھی، لیکن رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے، جلسہ جسے کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ تو اس کے لیے بھی اچھی طرح کم از کم جو عذر جسے نہ ہو، عذر شرعی یہ ہے کہ اس کو واپس بیٹھنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جیسے بعض نمازی اب وہ اسی حالت پر نہیں بیٹھ سکتے، انہیں اپنی ٹانگوں کو ارد گرد کر کے بڑا مشکل سے بیٹھنا پڑتا ہے، وہ اسی جگہ پر ہاتھ رکھ کے پھر دوبارہ نیچے جا سکتے ہیں، انہیں عذر ہے۔ عذر کے علاوہ جو بندے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اچھی طرح تعدیل ارکان۔ تو نماز اگر آپ تعدیل ارکان، حضرت خلاد ابن رافی کی روایت مشہور سنی ہوئی ہے، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ اور نماز پڑھو۔ ان کی نماز میں کیا کمی تھی؟ ان کی نماز میں یہی کمی تھی کہ وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہے تھے، اور پورے رہے تھے، رکوع بھی کر رہے تھے، سجدہ بھی کر رہے تھے، لیکن جلدی پڑھ رہے تھے، درمیان میں وہ جو واجبات ہیں نا کمی رہ رہی تھی۔ 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر سمجھایا کہ اس طرح رعایت کر کے نماز پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمارا مستدل ہے، تو نماز کے اندر ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 6 واجبات ہمارے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ دینی احکام پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔